بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہاں فرمایا کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، پچھلی صورت میں فرمایا بھڑکائے جائیں گے، تو دونوں باتیں ہی حق ہیں۔ پہلے قیامت کے شدید زلزلوں سے ساری زمین جا بجا پھٹ جائے گی، سمندر درمیان میں حائل رکاوٹیں ختم ہونے سے ایک ہو جائیں گے، پھر ان میں آگ لگ جائے گی۔ واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، دوسرے نفخے سے قبریں پھٹیں گی اور مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ آیت نمبر 5، علمت نفس ما قدمت وأخرت، جو اچھے یا برے اعمال موت سے پہلے کیے یا جو اچھے یا برے طریقے پیچھے چھوڑ گیا، جن کے ثواب اور عذاب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، وہ سب سامنے آ جائیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل شروع عمر میں کیے اور جو آخر عمر میں کیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنی مہربانیوں والے رب کے متعلق دھوکہ کھانے اور کفر کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ آیت نمبر 7 اور 8، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ تجھے بے ڈھب بنا سکتا تھا، بندر، خنزیر یا کوئی اور جانور بھی بنا سکتا تھا۔ اتنی اچھی ترکیب سے جب پہلے بنا دیا تو جزائے اعمال کے لیے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ آیت نمبر 9، کلا بل تکذبون بالدین، یعنی دھوکہ کھانے کا سبب یہ نہیں کہ تمہیں رب کریم کی مہربانیوں پر بہت اعتماد ہے، بلکہ یہ باطل خیال ہے کہ ہمیں نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام بدعمالیوں کا اصل سبب روز جزا کو جھٹلانا ہے اور اسی کو تم جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 اور 11، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی فرشتے۔ حافظین یعنی کوئی عمل ان کی نگرانی سے باہر نہیں۔ کرامن عزت والے، اس لیے کہ وہ لکھنے میں کوئی خیانت نہیں کرتے، نہ کوئی بات لکھنے سے چھوڑتے ہیں اور نہ زیادہ لکھتے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 12، یعلمون ما تفعلون، تمہارا کوئی مخفی سے مخفی کام، حتیٰ کہ تمہاری نیتیں اور ارادے بھی ان سے پوشیدہ نہیں، لہذا تمہارا یہ سمجھنا کہ تمہارے چھپا کر کیے ہوئے گناہ ریکارڈ میں نہیں آئیں گے اور تم ان کی سزا سے بچ جاؤ گے، زبردست نادانی ہے۔ ان فرشتوں کا مزید ذکر سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں دیکھیے۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی آگ میں ہوں گے۔ آیت نمبر 13 اور 14، ان الابرار لفی نعیم،
فرشتوں کے تیار کردہ اعمال ناموں کا نتیجہ یہ ہے کہ نیک لوگ نعمت میں اور نافرمان بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ الابرار برن کی جمع ہے، وہ شخص جس میں برن یعنی نیکی پائی جائے۔ نیکی کیا ہے اور نیک کون ہے، اس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی آیت بر میں ملاحظہ فرمائیں۔ الفجار فاجرن کی جمع ہے، یہاں مراد کافر ہیں، کیونکہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين۔ وہ اس میں جزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ بغائبین پر با نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کبھی غائب ہونے والے نہیں کیا گیا ہے۔ فاجر لوگ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اس سے نہیں نکلیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے مگر اس سے پہلے قبر میں بھی وہ آگ سے غائب نہیں ہیں، جیسا کہ آل فرعون کے متعلق فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 45 اور 46۔ اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا جو آگ ہے، اس پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ وما أدراك ما يوم الدين۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ پھر تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ آیت نمبر 17 اور 18 وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ قیامت کی عظمت و اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے سوال اور پھر تکرار سوال ہے۔ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ آیت نمبر 19 یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ دنیا میں بظاہر لوگوں کی کچھ ملکیت بھی ہے اور ایک حد تک نفع و ضرر کا اختیار بھی ہے، مگر قیامت کا دن اللہ کے علاوہ نہ کسی کا اختیار رہے گا، نہ ملکیت اور نہ حکومت، جیسا کہ فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 16۔ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی جو ایک ہے، زبردست ہے۔ رہ گئی شفاعت تو وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہوگی، بلکہ صرف وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالی اجازت دے گا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ مزید دیکھیے سورہ نبا کی آیت 38 کی تفسیر۔